ہمارے بڑی شان والے، خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے۔ کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے، کس گھڑی ہو میری امید کے رب آؤ گے، کچھ تو بھی آئیں بڑے چشمے تمنا میں حضور، یہ بتانے ہی چلے آئیں کہ کب آؤ گے۔ اب اسی منقبت کے سائے میں جناب زینب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور Thank you.
ہوا خلق عالم میں برائے محمد زمانے میں کیا ہے سوائے محمد وجود جن کا پہلے تھا ہر ایک نبی سے مگر سب سے آخر میں آئے محمد زمانے میں کیا ہے سوائے محمد محمد ہے مظہر صفات خدا کے کوئی کیا کہے انتہائے محمد زمانے میں کیا ہے سوائے محمد مشیت کا شاید یہی انتخاب تھا رسولوں کی بگڑی بنائے محمد زمانے میں کیا ہے سوائے محمد خدا نے کہا زمانے میں کیا ہے سوائے محمد اسی کی خوشی ہے اسی کا تبسم جسے دیکھ کر مسکرائے محمد زمانے میں کیا ہے سوائے محمد ہوا خلق عالم برائے محمد یہ زمین
کرشمے دیکھ کے جس کے زمانہ دھوکا ہے، نصیری سمجھ نہ پائے، نصیری سمجھ نہ پائے، خدا ہے قرآن علی ہے اب بھی پردہ ہے ہم بیٹھا ابو طالب کا بیٹا، غدیر خون کا دولہا ابو طالب کا بیٹا۔ ارے حیدر آپ اپنے فہرست میں شاید آنے سے پہلے ایک کہ چاند تاروں کی شان جمالی میں سب بدوں میں لالی میں ہریالی میں بوٹے بوٹے میں تو ڈالی ڈالی میں تو بوٹے بوٹے میں تو ڈالی ڈالی میں تو بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں گل گل میں کہ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے ہم اگر اس میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مغروب ہے، تیرا محبوب کو اس کا محبوب اللہ نظرانہ
القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سبھی حضرات کو آج کے اس بابرکت موقع پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ہم سب مل کر آج کے اس مناسبت کے حوالے سے اپنے امام زمانہ کی خدمت میں ایک بلند صلوات کے ذریعے سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت کم وقت میں کچھ ضروری باتیں پیش کرنی ہیں، اس لیے کہ انسان کا کمال یہی ہے کہ انسان پابندیوں میں کیسے اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے. اگر وقت زیادہ بھی دیا جاتا تب بھی ہم کون سا پیغمبر اکرم کی فضائل کو بیان کرتا ہے. جو معین یا محدود وقت ہے اس میں بس کچھ عرائض پیش کرنے ہیں، اور نہ صرف وقت کی پابندی ہے بلکہ اور بہت ساری پابندیاں ہیں، لیکن ان پابندیوں کے اندر کچھ مقاصد آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور جس کی مناسبت سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ ہے جشن صادقین. دو صادقوں کا جشن ہے، ایک رسول جیسا صادق ہے کہ جسے صادق رسول کے ماننے والوں نے نہیں کہا بلکہ جسے صادق رسول کو جو نہیں مانتے تھے ان لوگوں نے کہا. اور یہ دلیل ہے پیغمبر اکرم کے اخلاق کی اور ان کے کردار. اور ایک وہ صادق ہے کہ جسے ہم صادق آل محمد کے نام سے جانتے ہیں. ان دو صادقوں کی مناسبت ہے، ایک وہ صادق ہے یا وہ معصوم ہے کہ جس کا دین، جس کے ہمارا دین ان سے منسوب ہے اور ہم اسلام محمدی کے ماننے والے ہیں. دین تو بہت سارے ہیں دنیا میں، لیکن جو دین ہمارا ہے وہ اسلام محمدی سے مشہور ہے. اور اس اسلام میں بہت سارے مذہب ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے فرقے پائی جاتی ہیں، لیکن جو ہم دوسرے معصوم کی مناسبت مان رہے ہیں اور ان کی ولادت پر جمع ہوئے ہیں وہ ہے مذہب جعفری اور فقہ جعفری. اسلام محمدی اور فقہ جعفری، یہی دو چیزیں ہمارے پاس ہیں اور انہی چیزوں کو ہم لے کر آج تک چل رہے ہیں. عزیزوں، ضمن ایک بات عرض کرتا چلو کہ اس بات کو اور اس حقیقت کو مانتے ہوئے چلیے کہ آج جو ہم جمع ہیں وہ انہی معصومین صادقین کی وجہ سے جمع ہے. اس حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اگرچہ کہ وہ مدرسہ اگر اب موجود نہیں ہے، لیکن آج جو ہم جمع ہیں یا آج جو یہ مرکز موجود ہے اسی صادقین اور علیہ السلام کی وجہ سے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. لہذا ہمارا دین بھی صادقین کی وجہ سے ہے، یہاں پر ہمارا جمع ہونا بھی صادقین کی وجہ سے. آئیے جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا کہ انسان کس طریقے سے پابندیوں میں اپنے مقصد کو پورا کرتا اور حاصل کر سکتا ہے. اگر ہمیں یہ سیکھنا ہے تو پیغمبر اکرم کی ذات سے سیکھنا ہے کہ پیغمبر اکرم نے ان پابندیوں میں وہ اسلام، جس اسلام کو جناب آدم لے کر آئے، وہ اسلام جس اسلام کو جناب نوح لے کر آئے تھے، وہ اسلام جس اسلام کو جناب ابراہیم لے کر آئے تھے، وہ اسلام جس اسلام کو جناب موسیٰ نے پیش کیا، وہ اسلام جس اسلام کو جناب عیسیٰ نے پیش کیا. اسلام یہ جو آج کل جو ماحول بنا ہوا، یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے، اس سے پہلے اسلام کا وجود نہیں تھا. یہ غلط ہے. اسلام تب سے ہے جب سے جناب آدم ہے. اسلام کوئی 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے. اسلام دین فطرت ہے. اسلام جناب آدم نے لے کر آیا. اسلام دین آدمی ہے، اور جو یہ مانتا ہے کہ میں آدمی ہوں تو اسے ماننا چاہیے کہ وہی دین جناب آدم نے لے کر آیا. جناب آدم کو خدا آدم نے بھیجا
اور آج کی دنیا میں ہر کوئی مانتا ہے کہ جو اپنے آپ کو آدم کی اولاد مانے گا وہ یہ اسے ماننا چاہیے کہ جناب آدم کا دین کیا تھا، جناب آدم کس دین پر تھے. اور یہ ثبوت صرف ہم ہی دے سکتے ہیں کہ جناب آدم نے کس دین کو پیش کیا. عزیزوں بہت جلدی اپنی باتوں کو پیش کرتا ہوں کہ 1,24,000 نبیوں نے وہی اسلام پیش کیا ہے جو ہمارے پیغمبر نے پیش کیا ہے. آپ بتائیں کوئی نئی بات پیغمبر نے پیش کی ہے؟ جناب آدم نے بھی خداوند عالم کی توحید بتائی، جناب نوح نے خداوند عالم کی توحید بتائی. کوئی پیغمبر اکرم نے کوئی نیا دین پیش نہیں کیا، وہی دین پیش کیا، وہی اسلام پیش کیا جو 1,24,000 نبیوں نے پیش کیا. پھر کیا فرق ہے کہ آج اسلام نہ جناب ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے، آج اسلام نہ جناب موسیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اسلام نہ جناب عیسیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اسلام صرف پیغمبر اکرم کے نام سے جانا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ جبکہ وہی جناب آدم نے وہی خدا بتایا، جناب موسیٰ نے وہی عدالت کی باتیں کی، جناب موسیٰ نے وہی نبوت کی توحید کی قیامت کی باتیں کی. فرق کیا ہے؟ فرق کچھ بھی نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے گفتار سے، اپنی مہربانی اور رحمت سے، اپنی عطوفت سے وہی اسلام جو 1,24,000 انبیاء پیش کرتے رہے، وہی اسلام پیغمبر اکرم نے 23 سالہ زندگی میں ایسا اسلام پیش کیا کہ وہ اب اسلام صرف مکہ میں محدود نہیں ہے، وہ اسلام اب مدینے پہنچ چکا ہے، وہ اسلام اب افریقہ پہنچ چکا ہے، وہ اسلام اب یونان پہنچ چکا ہے، وہ اسلام اب روم پہنچ چکا ہے. یہی تو ڈر تھا کہ اب اسلام جب پوری دنیا میں پھیل رہا ہے تو اب کیا کریں. اب اسی اسلام سے ڈر ہے ان کو، اسی وجہ سے آتے ہیں اور پیغمبر اکرام کی کبھی توہین کرتے ہیں، کبھی کارٹون بناتے ہیں، کبھی قرآن کی توہین کرتے ہیں، کبھی اسلام کی توہین کرتے ہیں. کیوں؟ انہیں ڈر ہے کہ وہ اسلام جو پیغمبر اکرم نے 23 سال میں پیش کیا ہے وہ اسلام پوری دنیا پر نہ پھیل جائے. اسی بات کا ڈر ہے. ایک مرتبہ سلوات پر چلیں. اسی بات کا ڈر ہے ان کو عزیز. اور کس بات کا ڈر ہے؟ ورنہ آپ بتائیں اگر کوئی ایک عقل مند انسان آج کے ماحول میں اگر کوئی آ کر مثال سے پیش کر رہا ہوں، آ کر گلاب کی برائی شروع کر دے، گلاب کی توہین کرنے لگے، گلاب کی برائی کرنے لگے، تو آپ کیا کہیں گے اسے کہ کیسا بے وقوف ہے؟ گلاب جو اتنا خوبصورت پھول ہے، پھولوں کا بادشاہ ہے، گلاب کے جو خوشبودار ہے اس گلاب کی تعریف کر رہا ہے، تو کیا گلاب کی تعریف کرنے سے اس گلاب میں اس گلاب کی خصوصیت یا خوبیاں کم ہو جائیں گی؟ ہرگز کم نہیں ہوں گی، بلکہ آپ خود اس برائی کرنے والے کو کہیں گے یا تو تم کم عقل ہو یا تم اندھے ہو جو گلاب کی برائی کر رہے ہو. اب آپ یہ مت ڈریے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو پیغمبر اسلام کی توہین کر رہے ہیں، جو پیغمبر اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں، پیغمبر اکرم کی شان میں نہ کمی واقع ہوگی، نہ ان کی عظمت میں کمی واقع ہوگی، بلکہ ہمیں اعتراض اس کی عقل پر کرنا چاہیے کہ وہ پیغمبر جو رسولوں کا سردار ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، وہ پیغمبر اکرم کہ جس کی تعریف غیروں نے کی ہے، اس کی عقل پر آپ کو سوال کرنا چاہیے. نہ پیغمبر اکرم کی عظمت میں کوئی فرق ہوگا، نہ ان کی شان سے کوئی فرق. پیغمبر اکرم کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آنے والی. یہ توہین کر کے وہ اپنی کم عقلی کی دلیل دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. ہاں البتہ ہمارے اوپر یہاں پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے ماحول میں کیا کریں کہ ہم پیغمبر اکرم کے جو ان کے امتی ہیں، یہاں پر ہمارا کیا فرض ہے. بس اسی پر میں اپنی بات کو کرواؤں کہ ایسے اور آج کے ماحول میں کہ جہاں اسلام کی توہین ہو رہی ہو، جہاں پیغمبر اکرم کی توہین ہو رہی ہو، جہاں قرآن کی توہین ہو رہی ہو، وہاں پر اور آج کے ماحول میں ہماری کیا ذمہ داری؟ ذمہ داری کچھ نہیں ہے، صرف ذمہ داری وہی ہے جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم
ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری اسی وقت سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم پیغمبر اکرم کی شان کو اس آیت کے تناظر میں سمجھیں گے۔ تو خداوند عالم نے پیغمبر اکرم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسے رسول کو بھیجا جو تمہارے ساتھ مہربان ہے، حریص علیکم، جو تمہارے لیے، حریص ہم جانتے ہیں اردو میں، اگر اردو کے اعتبار سے کیا جائے تو لالچی کہیں گے حریص کو، لیکن قرآن پیغمبر اکرم کے لیے فرما رہا ہے حریص علیکم، یہ جو پیغمبر ہے یہ تمہارے لیے حریص ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پیغمبر کو کس بات کی لالچ ہے؟ کیا پیغمبر کو اس بات کی لالچ ہے کہ میرے واہ واہ کرنے والے زیادہ ہو جائیں، میرا کلمہ پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں؟ حریص علیکم قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر کو تم سے لالچ ہے، پیغمبر کو صرف اس بات کی طرف توجہ ہے، اور پیغمبر صرف یہ چاہتے ہیں کہ میرا اسلام، میرا دین زیادہ سے زیادہ، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے۔ آپ پیغمبر اکرم کی زندگی میں دیکھ لیں کہ پیغمبر جب باہر نکلتے تھے اپنے مسجد سے یا گھر سے اور کفار کی حالت کو دیکھتے تھے تو روتے تھے، گریا کرتے تھے، اے کاش کہ میں ان کی ہدایت کرتا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آیت کی تفسیر نہیں پیش کرنا ہے، آج کے ماحول کے اعتبار سے بس ایک بات پر بیان ہے کہ آج کے ماحول میں ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ جہاں ہر طرف پابندیوں میں پابندیاں رکھی جا رہی ہیں، ہمارا معیار اور ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ ہماری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے پیغمبر اکرم کی ذات پر ان کے معرفت بڑھاتے چلے جائیں اور ان کا جو کردار تھا پیغمبر اکرم کا وہ کردار کو پیش کریں۔ پیغمبر اکرم کا کردار کیا تھا؟ پیغمبر اکرم کا کردار وہی تھا کہ جب ہم نے پیغمبر اکرم کی سیرت پر ایک نظر دوڑائی، آئیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام شیخ صدوق نے اپنی کتاب امالی میں یہ حدیث جمع کی اور فرماتے ہیں کہ چھٹے امام چونکہ مناسبت بھی ہے امام کے، تو امام سے ہی اس حدیث کو بیان کرتا چلا کہ پیغمبر کی خصوصیت کیا تھی۔ ایک کم 1,24,000 نے پوری محنت کی، لیکن پیغمبر نے صرف 23 سال محنت کی۔ کچھ ایسے انبیاء ہیں جو 100 200 300 سال، جناب نوح کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے جناب نوح نے 550 سال تبلیغ دین کی ہے، اسلام پھیلایا، کتنے لوگوں کو مومن کر پائے بتائیں؟ صرف 80 لوگ۔ جناب نوح جو 550 سال تبلیغ کرتے رہے، صرف 80 لوگوں کو مومن کر پائے، لیکن پیغمبر اکرم کی طرف جب نظر دوڑاتے ہیں تو پیغمبر اکرم 23 سال کی زندگی، لیکن اس 23 سال میں اسلام کہاں تک پہنچ چکا اور آج بھی اسلام کہاں؟ فرق کیا ہے سارے انبیاء کی تبلیغ میں اور ہمارے پیغمبر کی تبلیغ میں؟ ایک فرق ہے، وہ فرق چھٹے امام نے بیان کیا۔ امام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی قد اخص رسول اللہ بمکارم الاخلاق۔ بہت عجیب حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے پیغمبر اکرم کو، رسول اللہ کو اپنے تمام تر خوبیوں سے مخصوص کر دیا تھا اور نواز دیا، ساری خوبیوں سے۔ اب آگے امام حدیث فرماتے ہیں جو ہم سب کے لیے ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ امام ہم سے مخاطب ہوتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں فامتحنوا فی انفسکم، امام کا خطاب ہم سے ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اب تم ان خوبیوں کو جو پیغمبر اکرم کی خوبیاں تھیں، جو پیغمبر اکرم کا اخلاق تھا، ان خوبیوں کو اپنے اندر دیکھو کہ میرے اندر کیا پیغمبر اکرم کی رحمت پائی جاتی ہے؟ کیا میرے اندر پیغمبر اکرم کی مہربانی پائی جاتی ہے؟ کیا میرے اندر پیغمبر اکرم کی جیسی امانت پائی جاتی ہے؟ کیا میرے اندر پیغمبر اکرم جیسی صداقت پائی جاتی ہے؟ ان ساری خوبیوں کو اپنے اندر تلاش کرو۔ امام آگے فرماتے ہیں فامتحنوا فی انفسکم، اگر تمہارے اندر وہ خوبیاں پائی جائیں فاحمدوا اللہ، بس خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارے اندر وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر خوبیاں پائی جاتی ہوں، آگے امام نے ارشاد فرمایا وَرْغَبُوا إِلَيْهِ فِي الزِّيَادَةِ مِنْهَا، اب خدا کے شکر کے ساتھ ساتھ خدا سے یہ دعا مانگو کہ وہ تمہارے اندر خوبیاں ہمیشہ رہیں اور زیادہ ہوتی چلے۔ چھٹے امام نے وہ فرق بیان کیا۔ عزیزو بہت اہم بات ہے، بس اس بات کو اس لیے کہ دیکھیے
بہت سارے فضائل آپ سنتے ہیں، بہت سارے مجالس آپ سنتے ہیں، اور بہت ساری باتیں میرے پاس وقت نہیں ہے. پہلا موقع آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف ملا ہے. کچھ ایسی بات جو آپ کے ذہن میں آپ کے رہ جائے کہ سارے انبیاء میں اور پیغمبر اکرم میں کیا فرق. پیغمبر اکرم نے ایسا کون سا کردار پیش کیا کہ 23 سال میں وہ اسلام کو پہنچا. چھٹے امام نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم میں یہ ساری خوبیاں موجود ہیں. کون سی خوبیاں؟ وہی خوبیاں کہ جو پیغمبر اکرم نے. آپ دیکھیں میں صرف پورے نبیوں کی مثالیں نہیں دوں گا. پیغمبر اکرم کی خصوصیت کیا ہے؟ پیغمبر اکرم کی خصوصیت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے نبوت کے اعلان سے پہلے اپنی تعریف پورے مکہ والوں سے کرائی کہ نہیں کرائی؟ سب جانتے ہیں. تو ہے ابو قبیس پر آپ تشریف لے گئے، آواز دی، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا. پیغمبر اکرم نے سارے کفار و مشرکین کو جمع کیا اور کہا کہ کیا تم سب مجھے صادق مانتے ہو؟ سب نے کہا ہم مانتے ہیں. کیا تم سب مجھے امین مانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، ہم سب آپ کو امین مانتے ہیں. کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا اور وہ لشکر نہیں ہے، کیا تم مانو گے؟ اے محمد اگر آپ کہیں گے اور نہ بھی ہو تو ہم مانیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا. یہ کردار ہے، یہ پیغمبر اکرم کا اخلاق ہے، یہ پیغمبر اکرم کی رحمت ہے، یہ پیغمبر اکرم کا وہ نیچر ہے کہ جو پیغمبر اکرم نے نبوت سے پہلے پیش کیا ہے. آئیے دوسرے انبیاء کی طرف. جناب یوسف کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جناب یوسف نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، لیکن ان کی دامن پر، ان کے پاک دامنی پر تہمت لگی کہ نہیں لگی. قرآن گواہ ہے کہ جناب یوسف پر الزام لگا، تہمت لگی اور آپ قید خانے میں چلے گئے. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا. جناب موسیٰ کے قصے میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ نے 2 لوگوں کی لڑائی ہوئی تھی. قرآن میں قصہ موجود ہے. ایک نے جناب موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا، جناب موسیٰ گئے اور اس کی مدد کی، اور جو جناب موسیٰ کو نہیں مانتا تھا اور ان کے فیور میں نہیں تھا، جناب موسیٰ نے مارا، وہ قتل ہو گیا. کیا ہوا؟ قرآن گواہ ہے کہ فرعون کے لشکر والے جناب موسیٰ کے پیچھے پڑ گئے. جناب موسیٰ کو مصر چھوڑ کر جانا پڑا. ایک دلیل. اس کے بعد جناب موسیٰ ہو گئے، جناب یوسف ہو گئے. جناب عیسیٰ ابھی پیدا ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی الزام لگا کہ نہیں لگا؟ الزام لگا کہ نہیں لگا کہ یہ کہاں سے ہے مریم، تم یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ میں سارے انبیاء کے مثالیں نہیں پیش کرتا کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ 3 نبیوں کے قصے قرآن میں ملتے ہیں. ان 3 نبیوں نے نبوت سے پہلے اپنے کردار کو ویسا پیش نہیں کیا کہ اپنے آپ کو تہمتوں سے، الزام سے محفوظ نہیں رکھ پائے. لیکن پیغمبر اکرم کا کردار دیکھیں، یہ توہین نہیں انبیاء کی. یہ قرآن خود کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں بھی درجے عطا کیے ہیں. لیکن پیغمبر اکرم نے اپنے اخلاق کو ایسا پیش کیا کہ اب خانہ کعبہ ایک مرتبہ توڑا جا چکا ہے. حجر اسود کی بات آئی، واقعہ اگر آپ سن چکے ہیں تو دوبارہ سن لیجئے. حجر اسود کو نصب کرنے کی جب بات آئی تو سب نے کہا اب کون حجر اسود کو نصب کرے، اس کی جگہ پر کون بٹھائے؟ 4 قبیلے مشہور قبیلے تھے، چاروں قبیلے کھڑے ہو گئے ہم کریں گے. یہاں تک کہ لڑائی اور فتنے فساد اور جنگ کا ماحول آ گیا کہ نہیں ہم کریں گے، ہم کریں گے. اور واقعہ کافی تفصیل ہے. بات کہاں پہنچی؟ بات یہاں پہنچی کہ ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ سنو میں فیصلہ یہ کرتا ہوں، وہ جو باب شیبہ ہے ایک دروازہ تھا، وہ باب شیبہ سے جو بھی پہلے داخل ہوگا، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا خانہ کعبہ میں، ہم اس کی بات مانیں گے. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، سب کی نگاہیں باب شیبہ پر ہیں کہ باب شیبہ سے کون داخل ہوتا ہے. ایک نوجوان خوبصورت جس کے چہرے سے نور افشا ہے وہ داخل ہوا. سب نے دیکھا یہ کون داخل ہو رہا ہے، یہ محمد آ رہے ہیں. سب نے ایک زبان ہو کر کہا محمد جو فیصلہ کر دے ہم اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں. بس آخری بات میں اپنی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، محمد جو فیصلہ کر دے ہم ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں. محمد آگے بڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا حجر اسود کا ماجرا ہے. پیغمبر اکرم نے اپنی ردا اتاری، ردا بچھائی، ردا بچھانے کے بعد حجر اسود کو اٹھایا، ردا پر رکھا.
نگاہ پر رکھنے کے بعد ان چاروں قبیلوں کے سرداروں سے کہا آؤ تم ایک کونا پکڑو، تم ایک کونا پکڑو، تم ایک کونا پکڑو، چاروں سے کونا پکڑوا کر کہا اب حجر اسود کو اس جگہ پر لاؤ، خانے کعبہ پر جہاں پر نصب کرنا ہے۔ جب اس کونے میں لے کر گئے تو پیغمبر اکرم نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب کر دیا۔ بس ایک سوال ہے، پیغمبر اکرم کے کردار کی بات ہو رہی ہے، ایک سوال ہے یا رسول اللہ یہ آپ اپنی ردا کیوں اتارے اور ان چاروں سرداروں کو کیوں بلایا؟ آپ خود چاہتے تو حجر اسود اٹھا کر رکھ سکتے تھے۔ پیغمبر اکرم کے کردار کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں، عجب نہیں پیغمبر اکرم جواب دے دیکھو یہی تو اخلاق ہے، یہی تو کردار ہے۔ جب ان لوگوں نے مجھے عزت دی ہے تو میرا فرض بنتا ہے میں بھی انہیں عزت دوں، اسی لیے میں نے ان چاروں کو بلوایا اور بلوا کر حجر اسود کو دیا۔ اور یہی اخلاق پیغمبر ہے کہ اسی اخلاق سے آج اسلام پورا پھیل رہا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ صلوات پڑھ جو کفار و مشرکین نہیں مانتے تھے پیغمبر اکرم کے کردار اور اخلاق کی اس سے بڑی ثبوت اور اس سے بڑی دلیل کیا دی جا سکتی ہے؟ اور یہی اخلاق پیغمبر ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام 23 سال کے اندر اس قدر پھیل گیا کہ آج باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ بس آخری بات عزیز علیہ حریص علیہ کہ پیغمبر کو ہم سے دلچسپی ہے، حریص ہے پیغمبر اس بات کی طرف کہ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے حریص ہے، لالچ ہے پیغمبر کو۔ کس بات کی لالچ ہے؟ اس بات کی لالچ ہے کہ یہ میرے ماننے والے اس کمال تک پہنچے جس کمال پر میں ہوں۔ یہ چاہ رہے ہیں پیغمبر اکرم، لیکن اس کمال تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن پیغمبر اکرم یہی چاہ رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اسلام آیا تھا، جس کمال تک پہنچانے کے لیے اسلام آیا تھا، اس کمال تک پہنچا۔ اور آیت کو اپنی بات کو یہاں پر تمام کرتا ہوں، اس آخری بات کو اپنے ذہن میں اٹھا لیجیے۔ سورہ توبہ میں، سورہ انفال میں قرآن نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ کہ تمہارے اعمال کو خدا دیکھ رہا ہے، اس کے رسول دیکھ رہے ہیں اور مومنین دیکھ رہے ہیں۔ یہ کون سے اعمال ہیں؟ حریص علیہ پیغمبر کو کس بات کی توجہ ہے کہ لوگ میری طرف آئے میری بات کریں؟ کیوں پیغمبر حدیث میں وارد ہے کہ ہمارے نامہ اعمال ہفتے میں 2 بار رسول اور آل رسول کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے پیش کی جاتی ہے کیوں رسول ہمارے نامہ اعمال کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا پیغمبر اکرم کو جاسوسی ہے کہ دیکھیں کہ کون کیا اعمال کر رہا ہے؟ نہیں، پیغمبر اکرم حریص علیہ پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ جس معیار پر میں اپنے کلمہ گویوں کو، اپنے ماننے والوں کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، اس معیار پر وہ لوگ آئیں، اس معیار پر بس کہ ہم اپنا نامہ اعمال امام زمانہ کی خدمت میں جو ہفتے بھر میں 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں کہ جب وہ نامہ اعمال پیغمبر اکرم ہمارا نامہ اعمال دیکھیں، امام زمانہ ہمارے نامہ اعمال دیکھیں تو کچھ ایسا ہم کریں ہفتے بھر میں کہ ان کے لبوں پر مسکراہٹ آئے، ان کے لبوں پر مسکراہٹ کہ آج میرے ماننے والے نے اس ہفتے بھر میں یہ کام کیا۔ آج بس ایک سوال ہے آپ لوگوں سے اور بچوں سے، ہم میں سے کتنے لوگوں کو پیغمبر اکرم کی شان میں کوئی ایک آیت یاد ہو، پیغمبر اکرم کی کوئی ایک حدیث یاد ہو؟ ہم خود سے سوال کریں کہ میں پیغمبر اکرم کو جب مانتا ہوں تو مجھے پیغمبر اکرم کی کتنی حدیثیں یاد؟ آپ کہیں گے حدیثیں یاد کر لینے سے کیا ہو جائے گا؟ اگر کچھ نہیں ہوتا تو پیغمبر اکرم کیوں فرماتے میری حدیثوں کو یاد کرو؟ عزیزو
آئیں آج کے اس موقع پر، اس جشن صادقین علیہ السلام کے موقع پر یہی دعا کریں کہ خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ بار الہ عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی اسلام کے خلاف اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ان کا مکر و فریب، ان کی سازشیں واپس دشمنان اسلام کی طرف پلٹا دے۔ بارے مجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس فرش محفل پر جتنے بھی چاہنے والے اہل بیت کے محبین تشریف فرما ہے، خدایا سب کی دنیا کے اور اخروی حاجتوں کو پورا فرما۔ بارے مجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، خدایا جو مرحومین ہمارے درمیان سے اٹھ چکے ہیں اور گزر چکے ہیں، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ بارے اللہ آج کے اس پر برکت اور باسعادت موقع پر تجھ سے یہی دعا ہے کہ جو ہر طرف بیماری ہے، وبا ہے یا پریشانی اور مصیبتیں ہیں، خدایا آج کے اس مناسبت سے ان تمام بیماریوں کو، تمام وباؤں کو جلد سے جلد اس دنیا سے خاتمہ فرما۔ بارے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری تمام حاجتوں کو، مرادوں کو پورا فرما۔ خدایا علماء اسلام خصوصاً آیت اللہ سستانی رحمۃ اللہ خامنہئی اور آیت اللہ شیخ زرزاقی کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ پورے عمر عنایت فرما۔ بارے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کے ان کے عوام میں شریک ہو سکے۔